بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے عورتوں کے اعتراف گناہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے۔ رہا نفس کا معاملہ تو میں اسے براءت ظاہر نہیں کرتا، نفس سے امارہ تو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خزانے کا مالک بنا دیا گیا، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا کہ مجھے خزانے کا مالک بنا دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کی غرض سے اگر کوئی عہدہ طلب کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ حضرت یوسف کے مالک بننے کے بعد پورے ملک میں قحط سالی آ گئی۔ ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، ان کو بھرپور غلہ دیا اور کہا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ میں لانا، اگر نہیں لائے تو غلہ نہیں دیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ سب بھائی آئے اور چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو الگ سے بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، اور اس کو روکنے کے لیے بادشاہ نے ایک تدبیر چلی کہ اپنا پیالہ اپنے چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ پھر یہ شور کیا گیا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے اس کو ملکی قانون کے مطابق بطور سزا روک لیا جائے گا۔ بھائی تو بہت پریشان ہو گئے، اور بالآخر یہ ہوا منت سماجت کرنے کے باوجود بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا اور چھوٹے بھائی کو ملکی قانون کے مطابق روک لیا گیا۔ یہ سب بھائی گھر پر پہنچے، والد صاحب کو پورا واقعہ بتایا کہ بادشاہ نے چھوٹے بھائی کو روک لیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ہے یوسف، بیٹے کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی تھی اور دل ہی دل میں گھٹتے رہتے تھے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اپنے غم کی فریاد میں اللہ سے کرتا ہوں۔ تیسری مرتبہ ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے اور کہا کہ ہمارے گھر والے سخت مصیبت میں مبتلا ہے، ہمارے پاس تھوڑی پونجی ہے، آپ ہمیں بھرپور غلہ دیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس وقت بھائیوں نے غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائی کو معاف کر دیا اور کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص اتار کر دیا اور کہا کہ یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور سب گھر والوں کو لے کر مصر آ جانا۔ اس سورہ کے اندر غور کریں گے تو 3 طرح کے قمیص کا تذکرہ آتا ہے۔ پہلا وہ جو بھائیوں نے جھوٹا خون لگا کر والد کے سامنے پیش کیا تھا۔ دوسری قمیص حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ محل سے بھاگ رہے تھے اور بادشاہ کی بیوی نے کھینچا تھا، وہ قمیص ہے۔ اور تیسری قمیص یہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے روانہ کیا تھا۔ جب یہ قمیص لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ڈر تھا کہ بھائی لوگ کہیں مذاق نہ اڑائے۔ بہرکیف یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لے کر آئے اور ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ چوتھی مرتبہ سب کے سب ان کے والد اور سب بھائی مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا اور سب کے سب بھائی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ سورہ یوسف کے اندر اگر غور کریں تو بہت ساری نصیحت ہے۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ شر سے خیر کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔
بھائیوں نے سوچا کہ ہم اس کو کنویں میں ڈال دیں گے، ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصر پہنچا دیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خزانے کا مالک بنا دیا۔ دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جہاں بھی رہے دعوت کا کام کرتا رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں رہ کر کے بھی دعوت کا کام کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ بدلہ لینے کے بجائے انسان کو معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا بھی پارسا اور نیک کیوں نہ ہو، اس پر تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقوی سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، حالانکہ ساری سہولیات جو تھی اللہ نے وہ مقام اور وہ عزت دی کہ بادشاہ وقت بن گئے۔ اس کے بعد آخر میں ایک جملہ جو ہے وَلَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا، باپ نے اپنے بیٹے کو یہ تدبیر بتائی کہ میرے بیٹے جب شہر میں داخل ہونا تو سب کے سب بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ بچہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، باپ ہمیشہ اس کو نصیحت کرتا رہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا رہے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی توحید رسالت کے پیغامات آئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا یہ کتاب برحق ہے لیکن لوگ مانتے نہیں۔ اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں نمبر 1، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، چاند سورج ستارے ساری کچھ پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے زمین میں دریا پہاڑ اور طرح طرح کے باغات بنائے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا یہ مشرکین کہتے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اس کا جواب دیا گیا کہ جب عذاب اللہ کا آتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ کیا گیا کہ حمل میں کیا ہے، کیا پل رہا ہے، اس میں کیا کمی بیشی ہو رہی ہے، اعضا کتنے بن رہے، کیا بن رہے ہیں، ساری خبر اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، تم آہستہ بولو یا زور سے بولو، اللہ سب سنتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر، یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ نے یہ کہا کہ انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ کہا گیا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، لہٰذا تم پر بھی ضروری ہے کہ اللہ کے شکر گزار بنو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ کتاب اندھیرے سے نکال کر روشنی عطا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بہت ساری پریشانیوں سے بچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں تم پر، اس نے فرعون سے نجات دیا اور تمہیں بہت سارے انعامات دیے، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو اس کے لیے مر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اسی کا یہ انکار کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ دینے سے منع کر رہے ہیں۔ جہنم کا تذکرہ آیا کہ جہنم کیسی جگہ ہے، اور جب وہاں جائے گا انسان، اس کو پیاس لگے گی، پانی مانگے گا تو اس کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ جب پیے گا تو اس کی پوری آنت وغیرہ باہر نکل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کرنے والے کے اعمال کی مثال راہ کی طرح ہے جس کا کوئی قرار نہیں ہوتا، ہوا آئی اور اس کو اڑا کر لے چلی جاتی ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اللہ نے پیش کی۔ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی کہ جس کی جڑ بھی ثابت ہے اور شاخ آسمان میں ہے اور ہر سال برابر پھل دیتی ہے۔ کلمہ خبیثہ کی مثال دی اس درخت کی طرح ہے جس کے جو زمین کے اوپر ہی اوپر ہو اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہو، اس کا کوئی قرار بھی نہ ہو۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بہت ساری دعائیں کی تھی اس کا تذکرہ آیا۔ ایک دعا انہوں نے کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، دوسری دعا کی تھی کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کے ہر طرح کے پھل فروٹ مہیا کر، اور اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ پوری دنیا میں کہیں ملے نہ ملے، مکہ کے اندر، سعودیہ کے اندر وہ سارے فروٹ، ساری چیزیں مل جاتی، مہیا رہتی ہیں۔ اور ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے نماز کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جھاگ کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ جب سیلاب آتا ہے تو اس پر جو اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جو اہم اور نافع ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے رک جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ اس میں فرمایا کہ جو صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر خرچ کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ اس پارے کے شروع میں اللہ نے کہا تھا، 12ویں پارے کے شروع میں، کہ رزق کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں پر اللہ نے کہا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی رزق کا اختیار انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا اتنا نواز دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ آج پوری دنیا ڈپریشن، انزائٹی میں پریشان ہے، ڈاکٹر کے یہاں جا کر دوائیں کھا کر لوگ پریشان ہیں، گھبراہٹ سے پریشان ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں انزائٹی، ڈپریشن اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کرو تو تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔